بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر، نمائندہ خصوصی روزانہ پاکستان فار ملیشیا، اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ ہمارے تجزیہ نگار جناب ایم سطر قریشی صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں میں اپنی کچھ چند نجی مصروفیت کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکا، تو وہ ذمہ داری جناب قریشی صاحب نے نبھائی۔ امید آپ لوگوں کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حسب سابق 13 دسمبر کا جلسہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم نے مزید جو گفتگو کرنی ہے وہ ہے جو اس وقت کرونا کی جو صورتحال اور اس کے جو مضمرات دنیا کی اکانومی میں پڑنے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آج کے دن ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین جو دنیا فانی سے جا چکے ہیں، جناب مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، ان کی بھی آج برسی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں قریشی صاحب سے کہ وہ کہاں سے اس کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب آپ کا کہ آپ نے آج کا دن 11 دسمبر یاد رکھا اور ایک عظیم روحانی پیشوا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر جسے کہتے ہیں سیاست کا مینارہ نور، حافظ القاری، عالم ابن عالم، محترم قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو 11 دسمبر کے دن اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کی اگر دینی اور ملی سماجی خدمات دیکھی جائیں اور ملک کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا وہ دیکھا جائے تو بہت طویل پروگرام چاہیے اس کے لیے، لیکن مختصر سی آج کے پروگرام میں کیونکہ آج کا دن ویسے تو ان کو سالانہ عرس جو منایا جاتا ہے وہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور وہ عید کے فوراً بعد یعنی عید کے مہینے میں ہوتی ہے، لیکن کیونکہ 11 دسمبر کی انگریزی تاریخ ان کی وفات کا دن تھا تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ آج اس کو ہم تو یہ ناظرین کو بھی بتا دیجیے کون سی یونیورسٹی ہے۔ 2004 میں ان کا انتقال ہوا تھا، 16ویں برسی ہے ان کی آج یہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صدیقی اور طرفین یعنی والدہ کی طرف سے بھی صدیقی تھے اور والد کی طرف سے بھی صدیقی تھے، یہ بڑا اعزاز تھا ان کے لیے، اور بہت سارے لوگوں نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے مبارک میں اس سانپ کے ڈسے کا نشان تھا، وہ بہت سارے لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے خود مولانا شاہ احمد نورانی کے پاؤں کے انگوٹھے میں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم جو فریضہ انہوں نے انجام دیا، دیکھیں ورلڈ اسلام مشن جو بنایا دنیا بھر میں اس کا کام چل رہا ہے اور میسیج رسالہ ان کا نکلتا ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کا انگریزی زبان میں ترجمہ ہوا ہے کنز ایمان کا، وہ اس کے ذریعے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ ہماری پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ذریعے انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دلوایا، اور وہ انہوں نے تحریک پیش کی، اور انہوں نے ہی جو تھے مرزا غلام احمد قادیانی سے مناظرہ کر کے اسمبلی کے اندر اس بات پر مرزا طاہر احمد جو ان کے خلیفہ تھے مرزا طاہر احمد، ان سے مقابلہ کر کے ان کو جناب یعنی مجبور کر دیا تھا کہ وہ خاموشی اختیار کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاست کے اندر جو ان کا کردار رہا ہے، جو ان کا ماضی جو ہے جسے کہتے ہیں نا بے داغ ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسی ادارے کوئی ایک جسے کہتے ہیں نا تنکے کے برابر بھی ان کے خلاف کہیں سے بھی کوئی چیز نہیں لا سکے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی اور ڈکٹیٹروں کے خلاف ہمیشہ رہے وہ، اور عصبیت اور لسانیت کی تابوت کے اندر انہوں نے اس وقت کی گاڑی جس وقت عصبیت اور لسانیت ضیاء الحق کے جانے کے بعد بڑی عروج پر تھی، ملی یکجہتی کونسل بنائی، پھر فرقہ وارانیت کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے متحدہ مجلس عمل بنائی، اور امام انقلاب کا لقب پایا وہ اس طرح سے کہ ان کی امامت کے اندر تمام مکاتب فکر کے علماء اکرام اکٹھے ہو کر ان کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے۔ پاکستان میں جتنے بھی مسالک کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو اپنا امام مانا، تو جو جس کو تمام متفقہ طور پہ امام ماننے تو پھر اس کو ہم مجدد کا لفظ قرار دیتے، تو مجدد دور حاضر رہے تھے وہ، اور
اب ان کے وصال کے بعد جب ان کے 2 شہزادے ہیں، شاہ انس نورانی، شاہ اویس نورانی، شاہ اویس نورانی سیاست میں آ گئے، شاہ انس نورانی نے ان کی جو ہے طریقت والی گدی سنبھال لی۔ اچھا، طریقت والی گدی کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ مولانا شاہ احمد نورانی خلیفہ مجاز تھے، خلیفہ تھے ان کے ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور آپ ان کے داماد بھی تھے۔ یعنی مدینے کی وہ ایک عظیم ہستی جو اصحاب سیف کے صفہ پہ بیٹھ کر، کبوتر پہ بیٹھ کر درس دیا کرتی تھی، مدینے کی بہت بڑی ہستی ہے، آپ ان کے داماد تھے اور وہیں سے آپ نے فیض حاصل کیا۔ اس وقت جو ہماری ایک بہت بڑی مذہبی تنظیم ہے دعوت اسلامی، اس کے جو اس وقت امیر ہیں وہ بھی ان کے مرید ہیں۔ تو آپ کا سلسلہ ہے پیر و طریقت، اور سلسلہ ہے آپ کا سیاست، اور سلسلہ ہے آپ کا امامت۔ امامت کے اندر آپ انتہائی بہترین امام، انتہائی بہترین قاری، انتہائی بہترین حافظ، اور آپ کے روزمرہ کی جو معاملات ہوتے تھے، خاص طور سے جنہوں نے ان کے ساتھ رمضان گزارا ہو، تراویح میں قرآن مجید سنانا پورا ختم کرنا، شبیرے میں سنانا قرآن مجید سے، تہجد میں قرآن مجید ختم کرنا، اور پھر 2 بار دور کرنا، اور اپنی والدہ ماجدہ کو جب تک وہ حیات تھی باقاعدگی سے ہر رمضان المبارک میں پورا قرآن ان کو سنایا کرتے تھے۔ تو کتنی بڑی ہستی تھے، وہ آج ہم میں نہیں ہے اور ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ اچھے کام کر کے اس دنیا میں گئے، ان کے فالوور بھی دیکھ لیں آپ، اور ان کو یاد کرنے والوں کو بھی دیکھ لیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی کوئی منارہ نور اگر آج کے دور میں ہماری عملی سیاست میں نکل کر اگر آ گیا، ان جیسا تو نہیں آ سکتا، اگر ان کی کوئی جسے کہتے ہیں کہ ہم جیسا جو ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتا، ہم لب کشائی کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں ان کے متعلق، لیکن ہم لب کشائی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کے راستے میں چلنے والا صحیح ریبر اور رہنما ہمیں مل گیا، تو جس طرح سے 73 کا آئین بنا تھا، اس وقت بھی پاکستان کو ایک اچھے بہترین سلوشن کی، اچھے بہترین ذمہ دار افراد کی ضرورت ہے کہ پاکستان اس وقت جو ایک عجیب کیف کے اندر، عجیب برہان کے اندر ہے کھڑا ہوا، اس کو نکالنے میں کام آ سکتا ہے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کے تمام جو مریدین اور متقدین ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حکومت وقت کی بھی رہنمائی کریں اور اپنی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اندر بہترین کردار ادا کریں۔ دوسری جو بات آپ نے ابھی جو دوسرا جو ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے وہ ہے 13 دسمبر کا لاہور میں پی ڈی ایم کا جلسہ، تو اس کی ذرا بتائیے، کیونکہ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے اندرونی طور پر لگتا ہے کہ پیچ اپ کر لیا ہے پی ڈی ایم کے کچھ لیڈروں کے ساتھ، کیونکہ چودھری اعتزاز اس ٹائم میدان میں آ چکے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں استعفے نہیں دے رہے ہیں۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان لوگوں کو بند گلی میں دھکیلیں گے، تو وہی بیانیہ آج پیپلز پارٹی نے دے دی ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو استعفے جمع نہیں کرائیں گے، کیونکہ یہ خود تو پتلے گلے سے نکل جائیں گے اور ہمیں پھنسا دیں گے۔ دیکھیں میرے تو ایک چھوٹا سا ادنا سا اس میدان کا جسے کہتے ہیں کھلاڑی ہوں، اور ابھی طفل مکتب ہوں، اور جب میری سوچ، میری عقل اور جو لوگوں کے بیانات دورانیے جو بیانیے آ رہے ہیں ان کے اوپر بیٹھ کر ہی ہم تجزیہ اور کرتے ہیں، تو جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کس طرف جاتے ہیں، لیکن ایک چیز پریکٹیکیبل ورکیبل ہے ہی نہیں، صحیح نا؟ آپ یہ کہیں کہ جی ہوائی جہاز جیسے آپ سمندر میں لے جائیں گے جناب کشتی کے طور پر استعمال کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ اب آپ پانی یا بحری جہاز کو آپ کہیں اس کو میں ہوا میں اڑانا شروع کر دوں، آپ نے کچھ سسٹم اس میں ایسا نہیں لگایا کہ جی وہ ہوا میں اڑ سکے۔ اب تو جہاز ایسے بن گئے کہ وہ واٹر کے اوپر پانی کو لینڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب تک نہیں بنے تھے پانی کا جہاز آپ نہیں کہیں جی اب اس کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیں گے، آپ نے سسٹم کوئی بنایا نہیں اس کا، کوئی اس پہ ایسی مشینریز لگائی نہیں، کوئی تو آپ وہ کیسے اڑا لیں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے کوئی۔ آپ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی نشانیوں سے نشانی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ رہے گی، ابھی تو اس کو نام کو ختم کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن جو اس کے اصل مقاصد تھے جو بھٹو نے عوام کو دیا تھا، پیپلز پارٹی اس سے بالکل ہٹ کے چل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پیپلز پارٹی رہی نہیں ہے، اصل پیپلز پارٹی سب کی ختم ہو چکی ہے۔ اب جو کچھ لوگ اس وقت منظر پر نظر آ رہے ہیں وہ زرداری کے ہواری ہیں، زرداری کے ہواری ہیں، اور زرداری کا کردار پوری عوام جانتی ہے، میں اس طرف نہیں جانا۔ اچھا، ایک تصویر بڑی سوشل میڈیا پہ بڑی آج کل موو کر رہی ہے، شاید آپ کی نظر سے گزری ہو، کہ زرداری صاحب جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ویل چیئر پہ جاتے ہیں، بیٹی کی بنگنی میں پڑے ہیں، شاج بشار نظر آ رہے ہیں، یہ کیا دورہ میں آ رہا ہے؟
دیکھیں اس چیز کو آپ وہ نہ بنائیں موضوع. اس کی وجہ یہ دیکھیں بیٹی کی منگنی ہوئی ہے ان کی, اس میں جذبات میں کھڑے ہو کے چل دیے, کسی نے تصویر کھینچ کے کسی نے تصویر کھینچ کے وائرل کر دی. لیکن اب ایک چیز اور, اب آپ یہ دیکھیے یہ زرداری نہیں, یہ زرداری نہیں, یہ ہماری پوری قوم کا المیہ ہے. دھڑلے سے سیاست کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کوئی کیسز پہ ان کو جناب علی مطلوب ہو جائیں تو وہ عدالتوں میں جاتے ہی وہ ان کو شوق لگتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں, سب ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب جب یہاں پاکستان میں تھا آپ نے ان کی چہرہ دیکھا, ایسے لگتا تھا جیسے بیمار پوری دنیا میں نہیں ہے. دیکھیں نا اب لندن میں کیسے کافی چل رہی ہے, ایک شخص کیسے ڈنر چل رہے ہیں, ایک شخص جو آپ کا 3 مرتبہ وزیر اعظم رہا ہو, صحیح ہے, اور بہترین شاہانہ زندگی گزارتا ہو, اس کو آپ لے جا کے ایک کمرے میں ایک دن کے لیے کیا 3 دن کے لیے بھی رکھ دیں گے تو اس کا چہرہ ویسے ہی اتر جائے گا. یہ پریکٹیکلی ہے, آپ اگر چاہیں تو خود آزما کے دیکھ لیں اپنے اوپر. 3 دن جب ایک تو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود کوارنٹائن کیا ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے. ایک آپ مجبوری کے تحت بیٹھے ہو کہ آپ پنجرے سے باہر نہیں نکل سکتے, تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ اور آپ کا حال وہی ہوگا جو ہمارے اسلام آباد کے چڑیا گھر کے ہاتھی کا ہوا ہے. جو ایک ہاتھی پاکستان سے جو ہے وہ کمبوڈیا گیا ہے, تو وہ اکیلا رہ رہ کے جناب علی اس نے زندگی گزاری, تو وہ اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا. تو یہ صورتحال جب جانور اس چیز کی فیلنگ کرتے ہیں, تو جو انسان اس دنیا کے اندر ایک بہترین شانہ زندگی گزارا, جن کا ایک ایک لمحہ جو ہو وہ کیلکولیٹڈ ہو کہ اس سے ملاقات کرنی ہے, اس سے جن کے ناشتے ہیلی کاپٹر سے مری جاتے ہیں, اب وہ کوئی علیحدہ ہے, ناشتے ہیلی کاپٹر سے مری جاتے ہیں, اور چاہے جناب علی وہ ہوائی جہاز ان کے ہیلی کاپٹر میں دروازے سے انہیں کہیں باہر لے گیا تھا, ان کو آپ ایک کمرے میں مقید کر دیں اور ان کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہو, تو ظاہر سی بات ہے وہ افیکٹ پڑے گا. لیکن ہاں یہ ایک ہمارے المیہ ہے کہ جو بھی بڑا لیڈر, بڑا سماجی لیڈر, سیاسی لیڈر, مذہبی لیڈر بھی آج کے دور میں جو کسی قسم کی وجہ, کسی بھی وجہ سے اگر اس کو کوئی عدالتوں کو چکر لگانے پڑتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود بیمار ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا فل ابھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ریکویسٹ کی ہے کہ پی ڈی ایم جلسہ ملتوی کر دے, کیونکہ پتہ ابھی آپ کو 5 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں لاہور سے, جو کہ باقاعدہ پہلی پلاننگ کے تحت آئے تھے اور اس طرح کا کوئی واقعہ کرنے کا ان کا پلان تھا. تو اس کے علاوہ بھی کورونا کی وجہ سے بھی بڑے اس وقت تھریٹس ہیں, دہشت گردی کا بھی تھریٹ ہے. تو آپ کا کیا مشورہ ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ پی ڈی ایم کو جلسہ کرنا چاہیے؟ جی بالکل پی ڈی ایم کو جلسہ ہونا چاہیے. کیوں اتنی چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں, پھر بھی آپ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو دہشت گرد آئے ہیں, یہ جو چریٹ میں دہشت گردوں کو لا کے پکڑا گیا ہے, یہ سب حکومت کا پلان ہے. میں اس کو نہیں مانتا. کیسے ثابت کریں؟ میں نہیں مانتا, ثابت کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں جب حکومت کو جو کام کرنا ہوتا ہے اس وقت کوئی دہشت گردی کہیں سے اس کا عنصر نظر نہیں آتا. جب مخالفین کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کرونا بھی زور پکڑا جاتا ہے, اور دہشت گردی کے بھی جو ساری معلومات پہلے سے پہلے آ جاتی ہیں. ورنہ ہمارے لا اینڈ آرڈر ایجنسیز کے اداروں کو معلومات جب آتی ہے جب وہ دہشت گردی دہشت گرد اپنا کام کر جاتے ہیں. اب جناب علی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اپنے کیا نام ہے ان کا جو رانا ثناء اللہ صاحب, ان کی جان کو خطرہ ہے دہشت گردی میں. اچھا تھریٹ بھی آ گئی, یہی پتہ چل گیا کس کی جان کو خطرہ ہے, مریم نواز کی جان کو بھی خطرہ. یہ سارا جو ہے نا یہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے ہیں. ہم نے جناب اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جب بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی, ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے جب کیا نام ہے متحدہ مجلس عمل بنی تھی, اس وقت بھی ہمارے جو ڈکٹیٹر تھے وہ حکمران تھے, تو وہ اسی طرح سے کہ ہٹ لسٹ میں نام ہے مولانا شاہ احمد درانی کا, ان کے ساتھ فلاں کا نام ہے, فلاں کا نام ہے, فلاں کا نام ہے, دہشت گردی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کرونا ایک ایلیمنٹ ہے, بالکل بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. آپ اس ایلیمنٹ کی آڑ میں آپ چھپ بھی رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایلیمنٹ ہے. حکومت اس ایلیمنٹ کی آڑ میں, دیکھیں ایک صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کے اور بھی ممالک ایسے ہیں جہاں پر حکومتیں کرونا کی آڑ میں رہ کے اپنے آپ کو تحفظ فراہم کر رہی ہیں. تو پاکستان میں بھی یہ ہو رہا ہے. یہ ایلیمنٹ ہے, اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی آڑ میں چھپ کر اگر آپ نے ریکویسٹ کی ہے, اور اب آپ جب آپ کے وزراء بھی جو بڑے بڑے بھانڈ تھے ان کی تھوڑی سی آوازیں کم ہوئی ہیں, نظر آ رہا ہے مجھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی پیچھے سے پریشر ہے کہ بھائی آپ سمجھ جاؤ, آپ ضرورت سے زیادہ جو ہے نا آگے نہ بڑھو. تو اب آپ نے جب بات کی ہے کہ ہم جناب علی
اعتزاز حسن کو میدان میں لا کر، اعتزاز حسن ایسے ہی میدان میں نہیں آیا، وہ بہت بڑا کھاپڑ سیاستدان ہے، وہ ایسے معمولی اس پر نہیں آیا ہوا، اس کو بہت بڑی اس کو بیکنگ ہوئی ہوگی پیچھے سے، جب ہی اس نے آگے یہ ساری باتیں کی ہیں، اور جب ہی آگے اس نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ جناب علی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ دھوکہ دہی کر کے جناب علی پیپلز پارٹی کو بسانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بات دیکھیں، میں نے پچھلے 2 پروگرام پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے بات کہی تھی کہ مولانا کا اپنا ایجنڈا ہے، صحیح ہے، اور پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے، مسلم لیگ کا اپنا ایجنڈا ہے، نون کا، مسلم لیگ نون کا جی وہ اپنا ایجنڈا ہے، سارے اپنے اپنے ایجنڈے لے کر ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں جا کے کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے یہ حکومت. اچھا، حکومت کے جب سے، آپ میری بات کو نوٹ کریں، اس بات کو غور کریے، جب سے حکومت کے بھانڈوں نے اپنی چونچیں بند کری ہیں، اپنی آوازیں بند کری ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان جلسوں میں جلسے تو ہو رہے ہیں لیکن وہ شدت جو تھی وہ کم ہو گئی ہے تھوڑی سی. عوام جو تھی وہ اس سے زیادہ، یعنی جو پی ڈی ایم کر رہی ہے اس سے زیادہ عوام بیزار تھی ان بھانڈوں کی وجہ سے، جو حکومت کے بھانڈ بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے. اب ان کو تھوڑی سی لگام دی گئی ہے. اب وہ لگام کس نے دی ہے؟ نیازی صاحب کی بس کی بات تو نہیں ہے، نیازی صاحب کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی وزیر کو اپنے کنٹرول کر سکے، کیونکہ ان کی اپنی زبان خود اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا کنٹرول کریں گے. لیکن ان کی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے. اب کنہوں نے کیا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں بہتر. یہ میں تو کھل کے بات کہتا ہوں، جنہوں نے کیا سب کو پتا ہے، جنہوں نے ان کو بٹھایا تھا انہوں نے اس کو کنٹرول کیا. اور نیازی صاحب آپ خود ایڈمٹ کر چکے ہیں، نیازی صاحب باقاعدہ اپنے الفاظ میں ایڈمٹ کر چکے ہیں، جناب علی ہمارے ساتھ ہمیں فوج سپورٹ کر رہی ہے، ہماری سپورٹ تو اچھی بات ہے نا، دیکھیں کریں، پوزیٹیو وے میں کریں، لیکن جو آپ نے نیب بنایا ہوا ہے اس کی نیب کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ انتہائی غلیظ ہے. میں کہتا ہوں انتہائی غلیظ ہے. دیکھیں نیب نے جتنے لوگوں کو گرفتار کروایا، نیب ان کے خلاف کوئی صحیح سا ریفرنس داخل نہیں کر سکا، اور وہ لوگ زبان تو پر رہا ہوئے. نیب نے جتنا بھی کیا ہے کام وہ سارا ایک پلاننگ کے تحت کیا ہے. جتنا ٹائم 2.5 سال کے عرصے میں نیازی صاحب کی حکومت نے اپوزیشن کو دیوار میں چننے کے لیے کیا ہے. اب تو ہماری کیا نام ہے تحریک انصاف کی جو منسٹر ہیں، کیا نام ہے اس کی، بیگم خورشید نہیں یار، ڈاکٹر فردوس ڈاکٹر صاحبہ، انہوں نے راج کماری کا خطاب دے دیا ہے. کس کو؟ مریم نواز. مزے ہو رہے ہیں، بٹ کنائیوں پہ کھانے ڈنر ہو رہے ہیں. اب آپ ایک طرف انجوائمنٹ چل رہی ہے، انجوائمنٹ ایک طرف اسی لیے ہے کہ انجوائمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، کورونا کو پھیلایا جا رہا ہے. یہ کون سا انجوائمنٹ؟ اچھا آپ اس کو انجوائمنٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون سی انجوائمنٹ ہے، یہ کون سی ریلی ہے؟ وہ کون سی ریلی تھی 172 دن چلتی رہی، اور روزانہ شام کو کنسرٹ ہوتا تھا، اس میں بڑے بڑے گلوکار آتے تھے. وہ تو کاس تھا نا، وہ بڑے جوش ڈالنے کے لیے کیا تھا. تو یہ بھی جوش ڈالنے کے لیے کیا تھا. دیکھ وہ اس چیز کو نہ آپ کریں، اس چیز کو. کرونا کی بات آپ کرتے ہوئے رہتا ہے، لیکن اگر وہ کوئی کھانے چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، تو یہ تو آپ دیکھتے ہیں. اور دوسرا ایک پوائنٹ میرے ذہن سے نکل گیا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی آپ سے، کہ کس موضوع پر، کس بارے میں؟ جو حکومت نے بھی فیصلہ کیا، اپنا وہ بنایا ان کو، کیا نام ہے، ابھی وزیر بنایا نا، کیا نام ہے ان کا، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو. دیکھیے اب وفاقی وزیر بنا دیا. اب میری سمجھ سے زیادہ تر بات یہ ہے کہ ان کو وفاقی وزیر بنایا گیا. کیا وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں؟ نہیں. کیا وہ سینٹ کے ممبر ہیں؟ تو کیا حکومت کے قانون میں یہ گنجائش ہے؟ ہوگی تو بنایا ہے نا سر. نہیں ایسے تو نہیں بنا دیا، جس کی لاٹھی اس کا بھینس. یہ کوئی اس وقت ہمارے جو صاحب جو ہیں وہ سب کو ایک پیش کے لا کر اپنی مرضی سے جو فیصلہ کرنا چاہ رہے کر رہے ہیں. اور یہ میں بتا دوں سر، میں بتا رہا ہوں یہ کیوں بنایا گیا ہے. اس کو سن لیجیے، میری بات کو سن لیجیے، میں جملہ پورا کریں جملہ پورا. یہ ان کو جو اس وقت بنایا گیا ہے، وفاقی وزیر کا عہدہ دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف اپوزیشن کو یہ دکھانے کے لیے دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے استعفے دے دیے تو ہم اس وقت بے تاج بادشاہ ہیں نا، بے تاج بادشاہ، ہم جا کر الیکشن کرا دیں گے، آپ کے استعفے دینا فیل ہو جائے گا. یہ اس حکومت کو، یہ یعنی اپوزیشن کو دھمکی دینے کا ایک بہترین طریقہ انہوں نے اختیار کیا. دھمکی کا طریقہ نہیں ہے، یہ اپوزیشن کو آگے دکھانے کا انہوں نے ایک بہترین طریقہ اختیار کیا
کہ ایسے شخص کو جو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے کسی بھی، اس کو انہوں نے وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا، جو پاکستان کی ہسٹری کے اندر میرے خیال ہے اس کی سر وزیر اعظم بنا دیے باہر سے بلا کر آپ باقی وزیر کس نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا تھا؟ کس نے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا؟ کس نے بنایا تھا؟ آپ کھل کے بولے نا، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ نام لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کیوں آپ نے بنایا جناب علی؟ ڈکٹیٹروں نے بنایا. چلو جس نے بھی بنایا ملک کو ایک بار لا کے وزیر اعظم بنا دیا. وزیر اعظم بن سکتا ہے تو وفاقی وزیر کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ یہ بتا رہا ہوں. وہ ایک ٹیلنٹ بنتا ہے، وہ بھی اس کو پتہ ہے. اس کا مطلب آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ سارا کام ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہو رہا ہے. نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں. نہیں آپ نے یہ بات آپ نے کوٹ کی ہے، یہ بات آپ نے کوٹ کی ہے کہ باہر سے لا کے بنا دیا گیا ہے. حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. تو ایک آپ کو مثال اسٹیبلشمنٹ مثال آپ نے بتا دی نا. تو فاروق صاحب بھی یہ مان گئے اس بات کو کہ یہ حکومت جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کی حکومت ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ ڈکٹیٹروں کی حکومت ہے. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کیسے یہ کوئی جمہوری حکومت نہیں ہے. نواز شریف کون سا ڈکٹیٹر؟ وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا. یہ عالی نال بنا ہوا. انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے ہیں سب انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بائی پاس کر کے آپ نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ماضی میں ایگزیکٹو آرڈر پاس کیے جاتے تھے کہ وہ کہا جاتا تھا نظریہ ضرورت کے تحت سب سے پہلے پاکستان، نظریہ ضرورت سب سے پہلے پاکستان، ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوتے تھے. اچھی بات ہے نا. وہی کام یہ کر رہے ہیں. تو یہ بات کھلم کھلا واضح ہو گئی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ہم پر مسلط کی گئی ہے. انہوں نے ان کا کوئی وہ اپوزیشن کا بیانیہ ہے سر. نہیں سر یہ عوام کا بھی بیانیہ ہے. نہیں عوام کا بیانیہ ہے. کون سی عوام ہے؟ عوام ساری آپ آج ووٹنگ کرا لیں. مریم نواز کو عوام سمجھتے ہیں؟ میں مریم نواز کی میں نے بات ہی نہیں وہی چاہتی ہے. میں نے نہ مریم نواز کی بات کی ہے، نہ میں نے زرداری کی بات کی ہے، نہ میں کسی اور مولانا کی بات کر رہا ہوں. میں یہ سارا سلسلہ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا مہربانی کریں ریاضی صاحب. یہ نہیں جائیں گے، یہ پوری ٹیکنالوجی کریں گے آپ. اس کے بعد نیکسٹ پھر 5 ایئرز کے لیے آئیں گے. آپ یہ آپ میرے الفاظ بول رہے ہیں کہ میں نے پچھلے 2 پروگرام میں آپ کو کہے تھے کہ جناب علی ان کو جناب علی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ اگلا سیشن بھی آئیں گے. پکڑ رہے ہیں نا، لٹا ہوا مال آئے گا پاکستان میں. کب آئے گا؟ ابھی بس ابھی دیکھیں جب پاکستان کی آدھی عوام جو ہے وہ بیماریوں میں ذہنی ٹینشنوں میں مبتلا ہوئے خودکشی کرنے لگی. ابھی پنجاب میں ایک کیا نام ہے شخص نے اپنے بچوں کو دریا میں پھینک کے ذہنی مریض تھا. وہ اصل میں اس کا فیملی پرابلم تھا. وہ اپنی بیوی کی بھانجی سے شادی کرنا چاہتا تھا. سر آپ یہ ان چیزوں کو سارا مدعا حکومت میں ڈالیں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں اس نے جو اپنے بچوں کو بے روزگاری پھینک دیا ہے. بے روزگاری وہ ایک نشئی اور بیروزگاری یافتہ شخص تھا. بے روزگاری پوری طرح بے روزگاری. نہیں میں ایک بات بتا رہا ہوں. بے روزگاری، بے روزگاری، فاقہ کشی، غربت، افلاس، بھوک، مہنگائی، یہ اس حکومت کے تحفے ہیں. سارے سابقہ حکومتوں کے تحفے ہیں. یہ سب یہ پرانے تحائف چلے آ رہے ہیں. یار آپ کا وزیر اعظم سیال ایئر لائن کا افتتاح کرتا ہے، کہتا ہے میں نے کرایا سارا کچھ. وہ اس کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت کہیں. یار اس کی بات کر رہے ہیں یار. وہ کس نے بنایا؟ بزنس کمیونٹی نے کوئی بات نہیں کیا. بزنس کمیونٹی نے اپنے مدد آپ کے تحت جب حکومت کچھ نہیں کر رہی تھی تو اس وقت بزنس کمیونٹی نے اپنی مدد آپ کے وہ حکومت کی اس طرف سپورٹ کرنے ان کو آگے ہے نا. حکومت نے سپورٹ کری. آپ کو کیا لائسنس پاس ہوا پچھلی حکومت کے دور میں. انہوں نے جا کے تبدیل لگائی اپنا نام. میں ہی کر رہا ہوں. جو کیا کر رہا ہوں جو بیارٹی صحیح سے چلا لو. سب سے پہلے آپ کی جو بیارٹی تھی آپ اس کو صحیح طرح سے رن کر لو بھائی. کر رہے ہیں سر، کر رہے ہیں. سمجھے؟ پھر آپ بات کرنا کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہو. آپ صرف ایک بیارٹی صحیح طریقے سے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. میرے نیکسٹ پروگرام میں آپ مزید نیازی صاحب، عمران خان صاحب کو مزید لتاڑ لیجیے گا. نہیں لتاڑنا نہیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو کہ وہ آئینہ دیکھ لیں. ایک دفعہ آئینہ دیکھ لیں، ایک دفعہ آئینہ دیکھ لیں. اور شاہزیب خان زادہ ان کی حکومت کو خوب آئینے دکھا رہا ہے. سر اس کے آنے کا ہمیں نہیں ضرورت. نہیں وہ دکھا رہا ہے جناب، کیلکولیشن کے ساتھ دکھا رہا ہے. ناظرین امید ہے آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، امید ہے. اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ڈوگر اور جناب ایم صدر قریشی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا امین ناصر. پاکستان زندہ باد.